بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت اہم ترین سوال ہے. تمام جتنی فرامین علماء نے دی ہیں ان کا خلاصہ کہ بھائی چلے ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ نوکری چھوڑ دیں آپ. ہاں یہ اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بھائی خدا کے واسطے ایک دم نوکری نہیں چھوڑ دینا ورنہ بے روزگار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. دیکھیں پھر شریعت شاعر کو ڈھونڈتے پھرو گے شاعر کو ڈھونڈتے ہوئے. تو کدھر ہے بھائی؟ جی جی شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج شریعت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائیں. ٹھیک ہے. قرآن احادیث سب بیان کر دیا گیا. اور دیکھیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیونکہ ایک تعداد ایسی جو یہ کہتی ہے یار ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بیٹے بیٹے عطا کر دے گا. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں لیکن تمہیداً عرض کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ کے بندو کام کیا کرو. خالی یہ کہنے سے اللہ مجھے روزی دو سونا اور چاندی آسمان سے نہیں برسے گا. بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ درہ لے کر جب فجر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا اور لوگ اوابین اور وغیرہ چاشت وغیرہ پڑھ لیتے تو آپ مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے جب آپ کو دور خلافت تھا. تو آپ گئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہا ہے نا کوئی چادر ودر آرڈر کی اس نے. آپ نے جا کے پہلے بعد میں کی پہلے درہ لگایا اس کو. میں بولا یہاں بیٹھا کیوں ہے؟ اچھا اس نے کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. میں چل باہر نکل جا اپنے لیے کما اور اپنے گھر والوں کے لیے کما. تو اب سوال یہ ہے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہم نے سنے حدیث سنی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی. فرماتے ہیں امام غزالی احیاء العلوم میں لکھا ہے اور اسی سے ملتی جلتی روایت کیمیہ سعادت کے اندر بھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک سابقہ امتوں میں ایک نیک شخص تھے. وہ گئے ایک پہاڑ پر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرن بیٹھی ہوئی ہے. وہ ہرن اپاہج ہے آنکھوں سے معذور ہے یعنی نابینا ہے ہرن اور جو ہے کیا نام ہے وہ پاؤں اس کے بیکار ہیں چل نہیں سکتی دیکھ بھی نہیں سکتی. تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی؟ شکار کر نہیں سکتی چارے تک چل کے نہیں جا سکتی یہ کیسے کھاتی ہوگی؟ تو فرماتے ہیں تھوڑی بات جو بیٹھے سوچ رہے تھے اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے ایک شکار کیا. شکار کرنے کے بعد تھوڑا سا شیر نے شکار میں سے کھایا اور باقی اس اپاہج ہرن کے سامنے ڈال کر چلا گیا کہ یہ کھا لے گی. اچھا تو وہ بزرگ سوچنے لگے جو پروردگار اس اپاہج ہرن کو غذا دے سکتا ہے روزی دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے. وہ بیٹھ گئے دھرنا مار کر اور انہوں نے عبادت ریاضت شروع کر دی. 2 دن 4 دن 8 دن 21 دن گزر گئے. انہوں نے حتیٰ کہ جان بر آنے لگی نکلنے لگی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں مر جاؤں گا. اس وقت کے نبی علیہ السلام پر امام غزالی فرماتے ہیں اس وقت کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی. فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو اپاہج ہرن نہ بنے بلکہ شیر بنے خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی وہ نوکری کر رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا ایک نفیس سے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ آپ کوشش شروع کر دیں. دیکھیں کاروبار جو ہوتا ہے نا وہ پیدائشی بچے کی طرح ہوتا ہے کہ پیدائشی بچے کو آپ بولو کہ وہ 10 کلو وزن اٹھا لے کیسے اٹھائے گا؟ آپ کے گھر کا جو اخراجات ہیں آپ کے بچوں کے اخراجات ہیں آپ کے اپنے اخراجات ہیں شادی نہیں بھی ہوئی ہے آپ کے اپنے ذاتی اخراجات تو ہوں گے نا. وہ ایک دم آپ نوکری اگر ختم کر دیں 25-50 ہزار روپے جو بھی آپ اس سیلری آ رہی ہے آپ کی تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ 5 سال کی پلاننگ رکھیں. اور دوسری بات جو قبلہ شاہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو میں بات شاہ فرمائی کہ آپ اپنا ٹریک درست کریں. یعنی آپ کو اگر حیدرآباد جانا ہے تو بھائی سپر ہائی وے پہ جانا پڑے گا. کسی اور روڈ پہ چڑھیں گے تو 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائیں آپ کبھی بھی حیدرآباد نہیں پہنچ پائیں گے. اسی طرح آپ کو کاروبار جو کرنا ہے سب سے پہلے کاروبار کی خصوصیات آپ کو معلوم ہے. اس کے اوپر تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں اور بتایا ہے اور ان تقریروں کے بھی انہوں نے پیسے لیے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے تجارت ہے. یہ ان کا کاروبار ہے نا ان کا تجارت ہے. تجارت دیکھیں تجارت تو ظاہر سے بہت وسیع مفہوم ہے. تجارت اب کسی بھی طرح سارے وسیع مفہوم وہاں آ جاتے ہیں جہاں ہم کسی کی دکان پہ جاتے ہیں. ہم جو اتنی سروسز دیتے ہیں ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا. ہماری کوئی تجارت نہیں. یہ پچھلے دنوں یہ شکایت ویسے ہر کسی جی کو ایسا ہی ہے. مجھے ہمارے دوست ہیں پچھلے دنوں انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا اور کہا دیکھیں پاکستان میں ہر طرح کا تاجر پایا جاتا ہے. اچھا میں نے جب اس کو کلک کیا اور تصویر کھولی تو وہ پچھلے دنوں بڑا وائرل ہوا تھا. وہ کوئی بچہ جو چوہے پکڑنے کا کام کرتا ہے وہ دیکھا ہوا آپ نے نا. تو بھائی تجارت دیکھیں وہ آپ کا کیونکہ دیکھیں بزنس کے اندر دماغ چاہیے کیونکہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں یار بس اپنی گزر رہی ہے نا بس ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو رسک لینا پڑے گا. منجمد ہو جاتا ہے جو نوکری کر رہا تھا نا اس کا ذہن منجمد ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جو لوگ جابس کر رہے ہوں گے نا وہ خود بھی کر رہے ہوں گے پھر ان کے بچے بھی جاب کر رہے ہوں گے یعنی نسل جاب کر رہی ہوگی تو گھر کے اندر خود بھی
ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے शेयर बनो। اور پھر یہ کہ نوکری کیسے کرنی ہے اس کی ٹیکنیک پر وہ ذہن لگا رہے ہوتے ہیں. اس نوکری سے نکل کر کاروبار کیسے کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, اس پر زور نہیں لگا رہے.